بیگم اور بچے یہاں پاکستان میں، اور میاں صاحب کمائی کے لیے ملک سے باہر۔ یہ ایک بڑا کامن سینیریو ہے، اور پاکستان کے بہت سی فیملیاں ایسی ہیں جن میں شادی کے بعد، شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس سارے کے دوران ان کے خامد ملک سے باہر رہے ہیں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، خامد 2 سال بعد ایک دفعہ آتے ہیں، کبھی کبھی بیگم بھی 4-5 سال کے بعد وہاں گئی ہیں یا کبھی بھی نہیں گئی۔ اور اس سینیریو کی وجہ سے بہت سارے پرابلم جنم لیتے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مشترکہ خاندان کے نظام کے اندر جب ہسبینڈ چلا جائے اور بیوی پیچھے اکیلی رہ جائے، تو بہت کم گھر ایسے ہیں کہ جس میں ایک بہت اخلاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ سائنرجی کریٹ کرتے ہوئے سسرال اور بہو رہیں۔ عموماً گھر میں مختلف قسم کے تنازعات ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر وہ خاتون جس کے خامد ملک سے باہر گئے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ نفسیاتی پرابلم، مینٹل ہیلتھ کے ایشو وہ شروع ہوتے ہیں۔ ایک تو خامد کے بغیر زندگی گزارنا، اور اس کے بعد بچوں کی ذمہ داریاں، اور پھر جو پریشر ہے جس کو خامد بفر کر دیتا ہے، ساتھ فیملی کا جو یونٹ ہے نا، وہ گھر میں ہونے والے بہت سارے پریشرز کو بفر کر دیتا ہے، نیوٹرلائز کر دیتا ہے، بیلنس کر دیتا ہے، کمپنسیٹ کر دیتا ہے، یا کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ ایک شخص تو ہے نا میرے ساتھ جو میرے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ خاندان ایسے ہوں گے کہ جس میں یہ پرابلم نہ ہو، لیکن اکثر جو کیسز جن سے میرا واسطہ پڑا ہے اور جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، تو اکثر خواتین اس کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ میں چونکہ ایک سرجن ہوں اور فزیکل بیماریوں کا علاج کرتا ہوں، بہت دفعہ میرے پاس لوگ فزیکل بیماریوں کے ساتھ کے سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ڈیپ ڈاؤن ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں۔ اور یہ والی جو کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہے، جس میں خامد ملک سے باہر گیا ہوا ہو اور خاتون یہاں رہتی ہو، ان کے اندر بہت زیادہ نفسیاتی مسائل، جن میں کرونک انزائٹی، ڈپریشن، اور بعض اوقات تو پھر اس کی وجہ سے اگریسو بیہیویئر بھی آتا ہے۔ اچھا، اس کا اثر صرف اس خاتون کی زندگی پہ نہیں پڑتا، وہ جو بچے جن کی وہ تربیت کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی ان کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور چونکہ گھر کے اندر صرف ان کی والدہ ہی ہوتی ہے جس کو وہ رول ماڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور والدہ کے سارے رویے میں ایک شکایت اور ایک طرح کی محرومی اور انزائٹی اور ڈپریشن یا اگریسو ماحول ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں ان کے بھی رویے کے اندر اسی طرح کا مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے خامد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ لوگ جو خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں کہیں کام کرتے ہیں، دبئی میں، سعودی عرب میں، ان جگہوں پر کہیں کام کرتے ہیں، تو وہاں ان کی بھی زندگی بغیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کے بغیر بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ کھانا پکانے کی بہت دقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر بھی نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، خاص طور پر جو شریف لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی ایک مجبوری میں اور ڈپریشن میں، اور بہت سارے لوگ جو وہاں سے آتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی کرونک انزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا روزگار وہیں ہو جہاں اس کے اہل و عیال ہیں۔ تو یہ کتنی زبردست اور گہری بات ہے۔ لہٰذا اب اس کا حل کیا ہو؟ اب ایک تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں محنت کریں۔ بہت سارے لوگ جو یہاں سے بھاگ کر جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ یہاں ان کے لیے مسائل ہیں، وسائل کی کمی ہے، اپرچونٹیز نہیں ہوتی، بار بار فیل ہو چکے ہوتے ہیں یہاں، اور بزنس کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہوتا جس سے وہ کر سکیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں محنت سے جی چراتے ہیں، یہاں کسی بریلینٹ آئیڈیا کو کیپٹلائز کر کے اپنا بزنس نہیں کر پاتے، یہاں مسلسل نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں، نوکری کی بجائے اپنا کوئی نہ کوئی کام نہیں کر پاتے، اور ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ کچھ کاموں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ چھوٹا کام ان کو وہ ان کے زیب نہیں دیتا ان کو، لیکن کام تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، کام تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔
جو کسب ہے، جو ہنر ہے ہاتھ کا، وہ تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. چاہے سڑک کو صاف کرنا ہو، چاہے کوئی چیز کا بیچنا ہو، تو کوئی بھی کام جو ہے وہ چھوٹا کام تو نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزگار کو وہیں رکھیں جہاں ہمارے اہل و عیال ہیں. اس سے ایک فیملی میں ایک ساؤنڈ چیز. اچھا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے اس طرح سے، تو باہر رہنے والے خامد کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ وہ بہت سپورٹیو رویہ ہو اس کا اپنی فیملی کے ساتھ. اور دوسری میں گزارش کروں گا کہ جو ان لاز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں، ان کو بھی اس لڑکی کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ وہ بیچاری بہت پریشر میں ہے. ایک تو وہ اپنی زندگی کے پارٹنر کو مس کرتی ہوگی بہت زیادہ، وہ اس کی ضرورت ہے، اس کا ساتھ ہونا اس کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے بغیر زندگی گزار رہی ہے. دوسرا، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. ایسے میں اگر اس کو ایک سپیس دے کر کنڈیوسو اور ہیلدی انوائرمنٹ نہ دیا جائے، تو اس کے اندر ایک نفسیاتی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. اور اخیر میں پھر یہی کہوں گا میں کہ جن لوگوں کی مجبوریاں ہیں، ظاہر ہے وہ تو مجبوریاں وہی سمجھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ملک کو چھوڑا جائے. لیکن حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اولاد کو ساتھ رکھا جائے، اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے اس خاتون کو، تاکہ اس خاتون کی زندگی جو ہے اس میں ایک مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ارائز نہ کریں.